کینیڈا میں فائرنگ کے واقعات، 3 افراد ہلاک ہونے والوں میں ایک پاکستانی کینیڈین اور ایک پولیس اہلکار بھی شامل۔ حملہ آور کو ہیملٹن شہر میں ہلاک کر دیا گیا۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو۔ صوبے کے زیادہ تر حصے جنگل کی آگ کے دھوئیں کی لپیٹ میں۔ صوبے بھر میں 162 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم اور کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ کے درمیان لفظی جنگ۔ ٹروڈو کا پولیور کو تفرقہ انگیز بیان بازی سے باز رہنے کا مشورہ۔ پولیور کی حکومت پر کڑی تنقید۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ شروع۔ ملکہ الزبتھ دوم کا تابوت آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا۔ ہاری روڈ پہنچنے پر ملکہ کے تابوت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یوکرین کا روس سے 6000 مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس لینے کا دعویٰ۔ روسی فوجی بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ یوکرینی انٹیلیجنس کا دعویٰ۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ جنوب اور مشرق میں ہم کامیابیوں کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کا چین پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر غور۔ پابندیوں کا مقصد اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں تاحال امریکہ کا تسلط برقرار ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ، گرینڈ پا، ہسبینڈ، کڈس اور وائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ۔ ایک ٹیب دے انہیں دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی۔ ایک ڈوز سے بہتر امیونٹی، ایک ڈوز سے سب فٹ رہے all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com۔ کینیڈا کے شہروں مسیساگا، ملٹن اور ہیملٹن میں فائرنگ کے واقعات میں پاکستانی کینیڈین محمد شکیل اور ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ کینیڈا کے شہروں مسیساگا، ملٹن اور ہیملٹن میں فائرنگ کے واقعات میں پاکستانی کینیڈین محمد شکیل اور ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک پولیس اہلکار کے مطابق ایک حملہ آور نے پیر کے روز ٹورنٹو کے ملٹن قصبے میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس میں ایک پولیس افسر کی موت ہو گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایک دیگر شخص بھی ہلاک ہوا ہے جبکہ 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حملہ آور کو ہیملٹن شہر میں ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور کی شناخت 30 سالہ شون پیٹرک کے نام سے کر لی گئی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی کینیڈین محمد شکیل ملٹن میں آٹو ورک شاپ کے مالک تھے۔ فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں۔ اونٹاریو کے وزیر اعلیٰ ڈگ فورڈ نے ٹوئٹر پر لکھا کہ میں آج پیش آنے والے اس حماقت خیز تشدد اور ٹورنٹو کے ایک پولیس افسر کی ہلاکت کے واقعے سے ہل کر رہ گیا ہوں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی جس میں مزید پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی جس میں مزید پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ 1000 سے زیادہ لوگوں کو انخلا کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ BC میں متعدد مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے جس کے شعلے بجلی کے اہم ڈھانچے پر پھیل رہے ہیں اور صوبے کے زیادہ تر حصے جنگل کی آگ کے دھوئیں کی لپیٹ میں ہیں۔ سب سے بڑی جنگل کی آگ صوبے کے شمال مشرق میں بیٹل شپ ماؤنٹین ہے جس کا پیر کی سپہر تک 2080 مربع کلومیٹر کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ یہ کیلونا شہر سے بڑا علاقہ ہے۔ آسمانی بجلی کی وجہ سے لگنے والی آگ نے ہفتے کی رات پرنس جارج سے تقریباً 360 کلومیٹر شمال مشرق میں ہڈسن ہاپ کی پوری کمیونٹی کے لیے انخلا کا حکم دیا۔
ایمرجنسی مینجمنٹ BC کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر علاقے کے 1032 افراد کو اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر صوبے بھر میں 162 فعال جنگل کی آگ جل رہی ہے اور ہوا کے معیار کے مشورے زیادہ تر BC کے لیے نافذ العمل ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم تمام اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور کنزرویٹو پارٹی کے نو منتخب رہنما پیئر پالیورڈ دونوں نے اپنے اپنے کاکسز سے ملاقات کی اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے چند الفاظ کہے۔ پالیورڈ نے ٹروڈو کو چیلنج کیا کہ وہ ٹیکس بڑھانے سے گریز کریں اور ٹروڈو نے پالیورڈ نے تفرقہ انگیز بیان بازی کے استعمال پر تنقید کی۔ نیو برنسوک میں خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو نے پالیورڈ کے معاشی خیالات کے بارے میں واضح تبصرے کرنے سے پہلے انہیں ان کی جیت پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم ایسا کرتے رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انتہائی قابل اعتراض لاپرواہ معاشی خیالات کو اہمیت دیں۔ کینیڈینوں کو ذمہ دار قیادت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ پالیورڈ نے ایک بار کرپٹو کرنسی کو چیمپئن کہا تھا جس نے گزشتہ سال کے دوران کینیڈینوں کے لیے افراط زر سے بچنے کے لیے مارکیٹ میں بہت زیادہ نقصانات دیکھے ہیں۔ پالیورڈ کا کہنا تھا کہ کینیڈین پریشان ہیں اور ہمارا مشن ان کی پریشانی کو امید میں بدلنا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوئم کا تابوت آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا اور 24 گھنٹے تک شہری ملکہ کا دیدار کر سکیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوئم کا تابوت آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا اور 24 گھنٹے تک شہری اپنی محبوب ملکہ کا دیدار کر سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آنجہانی ملکہ الزبتھ کا تابوت بلمورل کیسل سے اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں ان کی ذاتی رہائش کا ہالیروڈ ہاؤس منتقل کیا گیا۔ ہالیروڈ پہنچنے پر ملکہ کے تابوت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایبرڈین اور ڈنڈی کے رستوں سے 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے ملکہ کا تابوت ایڈنبرا لایا گیا۔ بڑی تعداد میں ان راستوں پر کھڑے برطانوی عوام نے ملکہ کے تابوت پر پھول نچھاور کیے، جس کے بعد ملکہ کا تابوت ایڈنبرا کے سینٹ گائلز کیتھیڈرل چرچ لے جایا گیا، جہاں آنجہانی ملکہ الزبتھ دوئم کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کنگ چارلس، ملکہ کمیلا سمیت شاہی خاندان کے افراد شریک ہوئے۔ دعائیہ تقریب کے بعد ملکہ الزبتھ دوئم کا تابوت آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا، جہاں ملکہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کی بڑی تعداد اپنی ملکہ کے آخری دیدار کے لیے لائنیں لگا لی ہیں۔ 24 گھنٹے تک شہری اپنی محبوب ملکہ کا دیدار کر سکیں گے۔ ملکہ کی میت آج لندن روانہ کی جائے گی۔ 13 ستمبر کو شہزادی این اپنی والدہ کے ساتھ لندن جائیں گی، جہاں سے تابوت کو بکنگھم پیلس لے جایا جائے گا۔ 14 ستمبر کو تابوت ویسٹ منسٹر ہال منتقل ہوگا اور 4 دن تک وہاں ہی رکھا جائے گا۔ ویسٹ منسٹر ہال میں 4 دن تک عوام کو دیدار کی اجازت ہوگی، جس کے بعد شاہی اعزازات کے ساتھ ملکہ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ویسٹ منسٹر ایبے میں ہوں گی، جس کے بعد ملکہ کو کنگ جارج ششم میموریل چیپل ونڈسر میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ لندن کے رائل پارکس میں آخری رسومات کی یہ تقریبات بڑی اسکرینز پر دکھائے جانے کا امکان ہے۔ خیال رہے آنجہانی ملکہ کی تاج پوشی اور شادی بھی ویسٹ منسٹر ایبے میں ہوئی تھی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ 7 ماہ کی جنگ میں روس کو بدترین شکست کا سامنا ہے۔ ہم نے 6000 مربع کلومیٹر رقبہ روسی فوج سے واپس لے لیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ 7 ماہ کی جنگ میں روس کو بدترین شکست کا سامنا ہے۔ ہم نے 6000 مربع کلومیٹر رقبہ روسی فوج سے واپس لے لیا ہے۔ یوکرین نے روسی فوج سے 6000 مربع کلومیٹر رقبہ واگزار کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرینی ملٹری انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس فوجی بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جنوب اور مشرق میں ہم کامیابیوں کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں اور شمال اور مشرق سرحد پر روسی فوج کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یوکرینی ملٹری انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس فوجی بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان کرملن کا کہنا ہے کہ زیپورزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ سے روسی فوج کو ہٹانے کا روس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ روس فوج زیپورزیا پاور پلانٹ کی حفاظت کر رہے ہیں، تاہم یوکرینی فوج کی گولہ باری سے پلانٹ کی تنصیبات کو شدید خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی پلانٹ کو دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کو روسی فوج نے ناکام بنایا۔ پلانٹ پر گولہ باری چرنوبل جیسے سانحے کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکہ نے چین کو مزید کمپیوٹر چپس برآمد نہ کرنے پر فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعبے میں دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے۔
इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। अमेरिका ने चीन को मजीद कंप्यूटर चिप्स बरामद न करने पर फैसला किया है, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोबे में दुनिया पर अपनी इजारादारी कायम रखना है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक जो बाइडन की इंतजामिया अगले माह से चीन पर मसनूई जहानत के आलात और कंप्यूटर चिप्स की बरामदात पर मजीद पाबंदियां आयद करने का इरादा रखती है। अमरीकी महकमा तिजारत ने रवां बरस के आगाज में 3 मुल्की कंपनियों को खतूत भेजे थे, जिनमें उन्होंने पाबंदियों से मुतालिक नए जवाबित जारी करने का इरादा जाहिर किया था। इस हवाले से एक बाखबर जराए ने बताया कि अमरीकी महकमा तिजारत ने KLA कॉर्प, लॉम रिसर्च कॉर्प और अप्लाइड मेटल्स को खतूत भेजे हैं, जबकि इससे कबल मुतालिका हुकाम की जानिब से नए कवायद व ज़वाबित से मुतालिक नहीं बताया गया था। इन कंपनियों ने खतूत की मौसीली से मुतालिक अवामी सतह पर एतराफ़ करते हुए ये इंकशाफ किया है कि उन्हें चीन को चिप बनाने का सामान देने से रोका गया है। रवां माह के आगाज में चिप डिज़ाइन करने वाली कंपनी नोएडा कॉर्प ने कहा था कि अमरीकी हुक्काम ने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स चीन को बरामद करने से रोका था। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि उन कवायद व ज़वाबित में मुमकिना तौर पर चीन के खिलाफ मज़ीद इक़दामात भी शामिल होंगे। गुज़िश्ता जुमे को वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने मखसूस कवायद व ज़वाबित पर तबसरे से तो इनकार किया, लेकिन इस बात को एक बार फिर दोहराया कि उनकी वज़ारत कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी इक़दामात के साथ एक जामा तरीक़ा कार इख्तियार कर रही है। वाज़ेह रहे कि ये नए कवायद व ज़वाबित ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया चीन को जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल से रोकने की कोशिश में है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में टेक्नोलॉजी के माहिर जिम लॉयस का कहना है कि हिकमत अमली यह है कि चीन को इस टेक्नोलॉजी के हुसूल से रोका जाए, और उन्होंने ये बात जान ली कि चिप्स ही वो चीज़ हैं जो चीन नहीं बना सकता। याद रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में ताहाल अमरीका का तसल्लुत बरकरार है और इसी तसल्लुत को कायम रखने के लिए वो ये इक़दाम कर रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.